سبحان اللہ۔ یہ تھے ارسلان مجید شیخ صاحب، جو کہ شیخ عبدالمجید چشتی صابری صاحب کے پوتے تھے۔ اب آپ کے سامنے سجادہ نشین تاج والی سرکار پروفیسر ڈاکٹر پیر علامہ سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لدڑ شریف، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب، پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب، سجادہ نشین پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ تاج والی سرکار۔ جو دوست باہر چہل قدمی کا شکار ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ حضرت صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، جگہ کی کمی ہے، آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پیچھے کھڑے نہ ہوں، پچھلی جگہوں میں بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تنگی نہ ہو۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکسترا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا محمد الدین چشتی۔ حضرت محمد حسین آفتاب علم دین، جلوہ آئینہ حق، انوار رب العالمین، معدن جود و کرم، چشمہ صدق و صفا، ناقص و بے ہو کرم بہر محمد۔ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا، 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ، دیے سب باطل کے پردے اٹھا، درود بر محمد صلاۃ مرتضی۔ محمد حسین اسماء خواجگان چشت، پڑھے جو فجر کو جائے بہشت، قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا، درود بر محمد صلاۃ مرتضی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امامی حضرات، نہایت ذوق دے نال، شوق دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس دے اندر اپنے اپنے درود شریف دے تحفے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزو، میرے اسلامی دینی روحانی بھائیوں، بیٹیوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ آج کے دن سرکار دا عرس مبارک ہے۔ ولیاں دے آن دے دن، نبیاں دے آن دے دن، ولیاں دے آن دے دن وہ بھی باعث رحمت ہوندے نے، نبیاں دے جان دے دن، ولیاں دے جان دے دن وہ بھی باعث رحمت ہوندے۔
جدو دنیا تو تشریف لے جاندے نے ادو بھی رحمت دے بوئے کھل جاندے. بابا جی سرکار میرے آقا ولی نعمت میرے دادا پیشوا حضرت سلطان العارفین قدرت السالکین پیر روشن ضمیر حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صافی تاج علی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے درویش نہ اپنی خواہش نال آیا نہ اپنی خواہش نال جانا ہے. جے آن دی خوشی کرنی ہے جو دے جان دی بھی خوشی کرنی. بابا جی سرکار حضرت شیخ الاسلام نو آپ نے پوچھا دلشاد جب میں مر گیا فوت ہو گیا تے تو روئیں گا؟ آپ فرماندے کہ ہاں میں رواں گا. تے آپ نے تو فرمایا پھر تو میرے سبق چکی لیتا ہے. آپ فرماندے نے حضور میں اس گل نہیں رواں گا کہ تسی میرے شیخ دنیا تو پردہ کر گئے. میں اس گل تو رواں گا کہ ہن مینوں اپنے شفیق والد دیاں گالیاں نصیب نہیں ہوں گی. شفیق والد دیاں گالیاں نصیب نہیں ہوں گی. یہ درویش دی مرضی ہوندی ہے. کسے نو گالیاں نال پار کر دیندا ہے, کسے نو لتراں نال پار کر دیندا ہے, کسے نو چھتراں نال پار کر دیندا ہے, کسے نو پانی پلا کے پار کر دیندا ہے, کسے نو گل نال لا کے پار کر دیندا ہے. یہ دن جڑے نے یہ بڑے برکت والے دن نے. اللہ دے ولیاں دے وصال دے دن جڑے ہوندے نے, پیدائش دے دناں تے ساریاں دی برکت ہوندی ہے, سارے ہی خوشی کرتے ہیں, لیکن اللہ دے ولیاں دے جان دے دن بھی خوشی دے دن ہوندے ہیں. الموت یوصل الحبیب, الموت یوصل الحبیب الی الحبیب. موت جڑی ہے دوست نو دوست دے نال ملا دین دا نام ہے. دوست نو دوست دے نال ملا دین دا نام ہے. جڑا بندہ اپنے یار نو جفی پا کے ملے وہ خوشی دا دن ہوندا ہے کہ افسوس دا دن ہوندا ہے. اج دے دن جڑے نے یہ ولیاں دے وصال دے دن جڑے ہوندے نے یہ خوشی دے دن ہوندے. یہی وجہ ہے انہاں دے اُتے لوگ آندے نے, خوشیاں کرتے ہیں, قوالیاں ہوندیاں نے. سرکار قبلہ عالم بھی سید محمد حسین شاہ صاحب رحمہ دنیا تو تشریف لے گئے تے اگے قوالی ہوئی. پیر دلشاد صاحب تشریف لے گئے اگے قوالی ہوئی. ہر مرے تو ہم مرے ہمری مرے بلا, سچے گر کا بال کا مرے نہ ماریا جا. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. الموت جسم, موت جڑی ہے جسر ہے.
ایک پل کا نام ہے جیڑی یار نو یار تک پہنچا دیندی ہے، ایک گھر تو دوسرے گھر تک پہنچا دیندی ہے۔ اسی تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ سانو ساڈے شیخ تو کی حاصل ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دے بندیاں دے گھر دے وچ، دربار دے وچ، اس مقام دے وچ حاضری جڑی ہوتی ہے، جڑا اللہ دے بندے دے ہاں حاضر ہوندا ہے، وہ سمجھو کہ اللہ دے ہاں حاضر ہوندا ہے۔ جڑا اللہ دے بندے دے گھر حاضر ہوندا ہے، یہ گھر ہے نا، دربار سرکار دا گھر ہے، یہ سرکار دا گھر ہے۔ اسی کون ہوندے ہیں؟ سرکار دے گھر دے وچ ونڈیاں پاؤن والے۔ یہ سرکار دا گھر ہے، نہ میرا ہے، نہ تیرا ہے، نہ زید دا ہے، نہ بکر دا ہے، نہ کسی مرید دا ہے، نہ کسی پیر دا ہے۔ یہ دربار جڑا ہے یہ ساڈے پیر دا ہے۔ اللہ دے بندیاں دی حاضری، اللہ دے بندیاں دے کول حاضری، اللہ دے بندیاں دی حاضری، اللہ دے بندیاں کول حاضری، در حقیقت اللہ دے کول حاضری ہوندی ہے۔ یہ ہستیاں نے جنہاں نو ویکھ کے رب یاد آیا، انہاں رب 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 کردیاں او مقام حاصل کردیا کہ انہاں نو ویکھ کے بندیاں نو رب یاد آیا۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر کے او خواہد نشینت با خدا، او نشینت با حضور اولیاء۔ فارسی شعر ہے، کہندے کہ ہر بندہ، ہر کوئی جے خواہش رکھے کہ میں اللہ دے نال بیٹھا، رب دے نال بیٹھا، رب دے نال نشست کرا، رب دے نال مائیت رکھا، رب دے نال جڑ کے بیٹھا، وہ نشینت با حضور اولیاء، انہوں اے چاہیدہ ہے کہ اولیاء اللہ دے حضور آگے بیٹھ جاوے۔ جڑا رب تعالیٰ دے نال ہم نشینی چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، اس نو چاہیے ہے کہ وہ اللہ دے بندیاں دے دربار تے آ کے بیٹھ جائے۔ انہاں برگزیدہ بندیاں دے نال اپنے قلب نو ملا دینا، جس قلب تے اللہ دے انوارات دی تجلیات ہو رہی ہوں، اللہ دے انوار دیاں تجلیات ہو رہی ہوں، اس قلب دے نال اپنے قلب نو ملا دینا۔ ٹیلی فون دیاں تاراں جاندیاں نے، ٹیلی فون دیاں تاراں جاندیاں نے، ہن تا بغیر تار والے فون آ گئے نا، ٹیلی فون دیاں تاراں جاندیاں نے، ٹیلی فون دیاں تاراں دے وچ اپنا کنیکشن نال لا دیئے، تے ایک اینڈ تو دوسرے اینڈ دے درمیان جڑی گل ہو رہی ہے، تسی بھی اس گل چ شامل ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ دے بندے دے درمیان ایک تعلق ہے، اس قبر، اس میزار، اس روزے دے درمیان اور اللہ دے درمیان ایک تعلق ہے۔ سرکار حضرت پیر و مرشد میرے آقا ولی نعمت سلطان العارفین قدوۃ سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار، حضرت شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار اور سونے رب دے درمیان ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے جیڑا براہ راست انہاں دے قلب دے نال ہے۔ تے جدوں تسی اپنے قلب نو اس قلب دے نال ملا دیو
ہو جائے گا جڑا رابطہ انہاں دوواں دا آپس ہے دا رابطہ بھی نال رل جائے گا زندہ باد یارو نشین پیر سید ظفر حسین شاہ زندہ باد جڑا رب تعالیٰ دے نال ہم نشینی چاہتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے اس نو چاہیے ہے کہ وہ اللہ دے بندیاں دے دربار تے آ کے بیٹھ جائے انہاں برگزیدہ بندیاں دے نال اپنے قلب نو ملا دینا جس قلب تے اللہ دے انوارات دی تجلیات ہو رہی ہوں اللہ دے انوار دیاں تجلیات ہو رہی ہوں اس قلب دے نال اپنے قلب نو ملا دینا ٹیلی فون دیاں تاراں جاندیاں نے ٹیلی فون دیاں تاراں جاندیاں نے ہن تا بغیر تار والے فون آ گئے نا ٹیلی فون دیاں تاراں جاندیاں نے ٹیلی فون دیاں تاراں دے وچ اپنا کنیکشن نال لا دیئے تے ایک اینڈ تو دوسرے اینڈ دے درمیان جڑی گل ہو رہی ہے تسی بھی اس گل چ شامل ہو جاؤ گے کہ نہیں اللہ اور اللہ دے بندے دے درمیان ایک تعلق ہے اس قبر اس میزار اس روزے دے درمیان اور اللہ دے درمیان ایک تعلق ہے سرکار حضرت پیر و مرشد میرے آقا ولی نعمت سلطان العارفین قدوۃ سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار حضرت شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار اور سونے رب دے درمیان ایک کنیکشن ہے ایک رابطہ ہے جیڑا برائے راست انہاں دے قلب دے نال ہے تے جدوں تسی اپنے قلب نو اس قلب دے نال ملا دیو تے پھر کی ہو جائے گا جڑا رابطہ انہاں دوواں دا آپس ہے دا رابطہ بھی حوالہ دین دی ضرورت ہے مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے وہ لکھتے نے فتاوی رشیدیہ دے اندر کہ جدوں کوئی کسی صاحب مزار دی قبر تے جاوے اتھے جا کے اپنے قلب نو صاحب مزار دے قلب نال ملان دی کوشش کرے لنگر کھانا اپنی جگہ تے زندیاں دا کام ہے کھانا پینا اتریا ہے زندیاں واسطے زندیاں دا کام ہے کھانا پینا یہ لنگر ہے ساڈے واسطے پر اونا کھاؤ جنہ کہ تسی با آسانی جڑا ہے اپنا ٹاسک پورا کر سکو جس واسطے تسی اتھے آئے ہو انہاں اللہ دے بندیاں نے سونے رب دی بندگی دا جولا جڑا ہے وہ اپنی گردن چ پا لیا ہے بہ جاؤ یار تسی نہ پجے پھر دیو پتہ نہیں مینوں روپیے دے دے کے تسی راضی ہوں دیو نہ میں نعت خواں ہیں نہ میں قوال ہیں نہ میں پروفیشنل مولوی ہیں میں تو مسکین جا بندہ ہے روپیاں دی لوڑ نہیں گل نو سمجھان دی ضرورت ہے گل نو سمجھ لو گے تے بڑی بات ہے انہاں اللہ دے بندیاں دا چلنا پھرنا اٹھنا بہنا سننا کہنا سب کچھ کی دے تابع ہے سونے رب دی مرضی دے تابع ہے جدو بندہ اپنی گردن نو اپنی مرضی نو سونے رب دی مرضی دے اگے جھکا دیندہ ہے تے اس وقت او دا نفس جڑا ہے نفس امارہ تو نفس مطمئنہ ہو جاندہ ہے میرے قبلہ عالم حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کی بنیاد بندیا تیری تو کیوں نہیں گل سندا سہ درختاں نو گھائل کر چھڑدا
ਕੀ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਘੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਖੁਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰੇ ਲੱਖ ਗੁਣ ਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਮਾਲੂਮ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹਮਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। دوبارہ ساں اندر جائے یا نہ جائے، چلا گیا تو زندگی ہے، نہ گیا تو موت ہے۔ یہ زندگی اور موت دا کھیڑ جڑا ہے، زندگی اور موت دی جڑی کھیڑ ہے یہ ہر وقت چلدی رہندی ہے۔ بندہ ہر وقت زندگی دے وچ شامل ہے لیکن وہ دیتے موت تاری ہوتی ہے۔ اے انسانی وجود دے اندر تین بادشاہیاں نے۔ پہلی بادشاہی جڑی ہے وہ روح دی بادشاہی ہے، دوسری بادشاہی جڑی دے اندر ہے وہ دل دی بادشاہی ہے، اور تیسری بادشاہی جڑی اندر دے موجود ہے وہ نفس دی بادشاہی ہے۔ یاد رکھیا جی اس وجود انسان دے اندر کنیاں بادشاہیاں نے؟ کیڑی؟ روح دی بادشاہی، دل دی بادشاہی، اور پھر نفس دی بادشاہی۔ روح عالم عیان ثابتہ دے نال تعلق رکھتی ہے، عالم علوی دے نال تعلق رکھتی ہے، اور قرآن دے وچ روح دے بارے پوچھا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن دا 17واں سورہ 85ویں آیت ہوتی ہے، یسألونک عن الروح، آپ سے آ کر سوال پوچھتے ہیں، تو انہوں سوال پوچھتے ہیں کہ سانو روح دی خبر دیو کہ روح کی چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، میرے محبوبہ تسا انہوں جواب دے دیو کہ روح تا اللہ دا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن یاد رکھو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے تونوں دے بارے گھٹ علم دے رکھیا ہے، یعنی علم روح نو تسی نہیں جان دے، روح کی چیز ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے تونوں روح دے بارے تھوڑا علم دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور نے اے نہیں فرمایا مینوں روح دے بارے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے نہیں کہا کہ میرے محبوب نو روح دے بارے نہیں پتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تسی لوگ جڑے ہو تانوں روح دے بارے پتہ نہیں ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح دے بارے جان دے سن کہ جسم انسانی دے اندر تین بادشاہیاں نے، روح دی بادشاہی، دل دی بادشاہی، اور پھر وہ دے نال نفس دی بادشاہی۔ ہر بادشاہ دا ایک وزیر ہوندا ہے، ہر بادشاہ دا ایک وزیر ہوندا ہے۔ روح دا بادشاہی ہے، وہ دا کوئی وزیر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دل بادشاہ ہے، وہ دا کوئی وزیر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر ساڈا نفس بادشاہ ہے
تے او دا کوئی وزیر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ روح دا وزیر جڑا ہے وہ عقل ہے، روح دی وزیر عقل ہے، اور دل دی وزیر جڑی ہے وہ زبان ہے۔ تے کوئی نفس دا وزیر بھی تو ہوئے گا نا، نفس دا وزیر بھی کوئی ہوئے گا۔ نفس دا وزیر جڑا ہے وہ شیطان ہے، دل دی وزیر سچی زبان ہے، روح دی وزیر عقل ہے، اور نفس دا وزیر جڑا ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ کریم دی ذات حق نے جدوں اپنے جمال ذاتی اور کمال صفاتی دا مشاہدہ کیتا تے اس مشاہدے دے نال جڑی چیز پیدا ہوئی وہ عقل سی، اس عقل نو روح دا وزیر مقرر کیتا گیا۔ ہن دل جڑا ہے، دل بھی کتوں پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دل بھی کتوں پیدا ہونا چاہیے نا۔ عالم عیان ثابتہ نے جس وقت عالم عیان خارجہ دے نال، اس عالم بالا نے اس عالم اسفل دے نال، اس عالم علوی نے اس عالم سفلی دے نال جس وقت ملاپ کیتا تے او دے نال کی پیدا ہویا؟ او دے نال دل پیدا ہویا، او دے نال دل پیدا ہویا، یعنی روح اور دل دے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا، باپ اور بیٹے دا۔ روح کی چیز ہے؟ عالم عیان ثابتہ دے نال تعلق رکھتی ہے، تے روح کی چیز ہوئی؟ باپ، اور دل کی ہویا؟ بیٹا۔ یہ اسی طرح باپ اور بیٹا نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام باپ اور بیٹے نے، یہ اسی طرح باپ اور بیٹا نے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے سن، یہ اسی طرح باپ اور بیٹا نے جس طرح کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام باپ اور بیٹا سن، یہ اسی طرح باپ اور بیٹا نے جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ اور بیٹا سن، یہ اسی طرح باپ اور بیٹا نے جس طرح کہ حضرت عبداللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ اور بیٹا سن۔ سورۃ البلد او دے اندر پہلی آیت، فَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم کھانا ہے میں اس شہر مقدس دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس واسطے کہ تسی اس شہر دے وچو، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، تے میں باپ دی قسم بھی کھانا ہے اور میں بیٹے دی قسم کھانا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام دی قسم دی بات کریے تو آدم دے باپ کون نے؟ حضرت آدم علیہ السلام دے باپ کون نے؟ یہ بات اگر کسی دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عبداللہ دی قسم کھا دی جنہ دی صلب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا دی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، میں نو قسم ہے والد دی اور میں نو قسم ہے او دے بیٹے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب، پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب۔ یہ وہی تعلق ہے جو حضرت سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری
تاج والی سرکار اور میرے شیخ الاسلام آقا ولی نعمت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار دے درمیان ہے. روح دا تعلق دل دے نال وہی ہے جو میرے انہاں دوواں پیراں دا آپس تعلق ہے. ایتھے تربیت کرن والے اپنے زمانے دے قطب الاقطاب سن اور تربیت پان والے اپنے زمانے دے قطب مدار بن گئے. یہ تعلق نہ ٹوٹیا سی نہ ٹوٹیا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ٹوٹے گا. روح اور دل دا تعلق جڑا ہے وہ نہ کدی ٹوٹیا ہے نہ کدی ٹوٹیا ہے نہ کدی ٹوٹیا سی نہ کدی ٹوٹے گا. قیامت تک انسان آندے رہیں گے. روح باپ رہے گی اور دل او دا بیٹا رہے گا. روح وزیر روح دا وزیر جڑا ہے عقل ہے. جس وقت ایان ثابتہ اور ایان خارجہ دا ملاپ ہویا تے دل پیدا ہویا. دل جدو بڑا ہویا تے روح بادشاہ نے پوچھیا کہ اس دا کی کیتا جاوے, ایدی تعلیم کس طرح کیتی جاوے. تے روح بادشاہ جڑا ہے اس نے اپنے عقل وزیر نو پوچھیا کہ کیویں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تے دل بادشاہ نے دی تربیت واسطے عقل نے روح نو مشورہ دیتا کہ ایدی بہتر تعلیم و تربیت کرو. چنانچہ شہزادہ دل دی تربیت دا عمل شروع ہویا. اصفہان دے اندروں 5 اتالیق جڑے نے وہ منگوائے گئے, 5 استاد جڑے نے وہ منگوائے گئے. چنانچہ دل شہزادے دا پہلا استاد جڑا ہے وہ اشفاق ہے جس نے انہوں مجاہدے دی تعلیم دیتی. قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بالشفق, جیدے چو اشفاق نکلیا ہے, قسم ہے میں نے شام دی لالی دی. اس اشفاق استاد نے حضرت دل بادشاہ نو کی کیتا, مجاہدے دی تعلیم دیتی. دوسرا استاد ادراک ہے جس نے اس نو مشاہدے دی تعلیم دیتی. تیسرا استاد جڑا ہے قیاس ہے جس نے محاسبہ دی تعلیم دیتی. چوتھا استاد گمان ہے جس نے مراقبہ دی تعلیم دیتی. اور 5واں استاد جڑا ہے فہم و فراست ہے جنہیں اس نو مکاشفہ دی تعلیم دیتی, جمع الجمع دی تعلیم دیتی, نتائج راز الہی دے نتائج تو آگاہ کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو مومن جڑا ہے انہاں 5 استاداں دے کولوں گزر جاندہ ہے, اشفاق کولوں مجاہدے دی تعلیم لیندہ ہے, ادراک کولوں مشاہدے دی تعلیم لیندہ ہے, قیاس کولوں محاسبہ دی تعلیم لیندہ ہے, گمان کولوں مراقبہ دی تعلیم لیندہ ہے, اور اپنے 5ویں استاد کولوں فہم و فراست دی تعلیم لیندہ ہے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے دے بارے چے گل فرمائی, اس دل دے بارے چے گل فرمائی, اتقو فراست المومن, اتقو فراست المومن, مومن دی فراست تو ڈرو. اتقو فراست المومن, مومن دی فراست تو ڈرو. فَإِنَّهُ يَنْظِرُ بِنُورِ اللَّهِ, اس واسطے کہ اللہ دے نور دے نال ویندہ ہے, اس واسطے کہ اللہ دے نور دے نال دیکھتا ہے. جدوں فہم و فراست آ جاندی ہے تے پھر دل دیاں تاکیاں کھل جاندیاں نے. جدوں مجاہدات چو بندہ گزر جاندہ ہے, مشاہدہ دے وچوں گزر جاندہ ہے, محاسبہ دے وچوں گزر جاندہ ہے, مراقبہ دے وچوں گزر جاندہ ہے, تے مکاشفے دے عمل جڑے نے ہوتے کھل جاندے نے. جمع الجمع جڑی ہے اس نو بندہ پا لیندہ ہے.
کبھی حق کو عالم سے دیکھے منزہ، کبھی حق کو عالم سے دیکھے منزہ، کبھی عالم و حق باہم دیکھتے ہیں۔ کبھی حق کو دیکھیں، کبھی عالم کو دیکھیں، حق سے منزہ ایتھے نہیں ہو سکتا۔ کبھی عالم و حق باہم دیکھتے ہیں، کدی اسی دنیا نو اور حق نو آپس دے وچ جڑیا ویندے ہیں۔ تے وہ کیڑا وقت ہے جدوں روح بادشاہ جڑی ہے، جدوں عالم عیان ثابتہ اور عالم عیان خارجہ دا ملاپ ہوندا ہے، تے اس وقت دل بادشاہ پیدا ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ جدوں انہاں 5 استادہ نے دل بادشاہ نو سارے علوم و فنون دے نال ماہر کر دیتا، تے انہاں جا کے عقل نو دسیا کہ ہن دل بادشاہ جڑا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ عقل نے روح بادشاہ نو جا کے دسیا کہ دل بادشاہ دا، شہزادہ دل دا امتحان لینا چاہیدہ ہے۔ بات اصل ہے تھوڑی جی ثقیل، لہذا محبت دے نال سننا۔ دل بادشاہ دا امتحان لینا چاہیدہ ہے، تے روح بادشاہ نے کیا کہ عقل وزیر مشورہ دے کس طرح کرنا چاہیدہ ہے، تے دل بادشاہ دے بارے عقل نے روح نو یہ گل کہی کہ دل بادشاہ نو حکم دیو کہ جا کے توبہ دی بادشاہی دا اعلان کرو، نفس دا قلعہ فتح کرن اور اتھے توبہ دی بادشاہی دا اعلان کرن، اور نفس بادشاہ نو متی و فرما بردار بنان۔ چنانچہ روح بادشاہ نے دل بادشاہ نو بلایا اور انہوں کیا کہ جاؤ جا کے نفس دا قلعہ جڑا ہے اس نو فتح کرو۔ میرے آقا نامدار حضرت علامہ شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ دل بادشاہ جڑا ہے نفس دا قلعہ فتح کرنے واسطے اتھو باہر نکلیا۔ روح دے قلعے دے وچوں دل بادشاہ جڑا ہے نفس دا قلعہ فتح کرنے واسطے نکلیا، تے میرے قبلہ عالم حضرت سلطان العارفین قدوہ سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار فرماندے نے کہ عقل نے کچھ زاد راہ جڑا ہے وہ کینوں دیتا، دل بادشاہ نو دیتا، حسن دا لباس دیتا، خوبی دا ہتھیار دیتا، اختیار دا گھوڑا دیتا، توکل الہی دی باغ دیتی، اور اس تو بعد انہوں کسر نفسی دے رستے دے اتے ڈال دیتا۔ اے او چیزاں نے جڑی درویشی دی راہ دے منزل نے۔ حسن دا لباس ہوئے، حسن بیرونی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگ دے سیاہ سن، رنگ دے کالے سن۔ ایک صحابی سن، انہاں دا رنگ بڑا کالا سی، بڑا کالا سی، کوئی رشتہ نہ انہوں دوے، کوئی رشتہ نہ دوے۔ تے انہوں نے کسی نے کیا کہ جا کے تو مسلمان ہویا ہے حضور دے سامنے عرض کر، پھر دیکھ دیں تیرنا کی کر دے رہے۔ مقصد اے سی کہ اکسانا، خراب کرنا۔ جا کے گل کی تھی، آپ نے فرمایا جا فلاں دے گھر چلا جا، انہوں جا کے آخ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا ہے اپنی لڑکی دا رشتہ انہوں دے دے۔ چنانچہ وہ تھے چلے گئے، جا کے سرکار دا پیغام دیتا۔ وہ ہن گھر دے اندر چلا گیا، کدی باہر دیکھ لوے، کدی اپنی بیٹی دے چہرے وال دیکھ لوے۔ بیٹی دا چہرہ جڑا ہے چودھویں دے چن ورگا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کدی چن وال ویکھے، کدی بیٹی دے چہرے وال ویکھے، کدی او سیاہ چہرے وال دیکھے۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا جی آج بڑے پریشان ہو، کی مسئلہ ہے؟ کہ بیٹی بات ایسی ہے کہ سرکار نے پیغام بھیجیا ہے تیرے نکاح دا فلاں کالے حبشی دے نال، تے مینوں دس میں بڑا پریشان ہے،
بیٹی نے بڑی خوبصورت گل کی تھی. بیٹی کہندی ہے یہ ماننا رنگ میں کالا اور حسن میں بھی ماند ہے. یہ ماننا کہ رنگ میں کالا اور حسن میں بھی ماند ہے، مگر بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ ماننا کہ رنگ میں کالا اور حسن میں بھی ماند ہے. یہ ماننا کہ رنگ میں کالا اور حسن میں بھی ماند ہے، مگر ابا بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. اسی یہ نہیں دیکھنا کہ اے دا حسن کیسا ہے، اسی تا اے دیکھنا ہے کہ بھیجن والے دا حسن کیسا ہے. اسی یہ نہیں دیکھنا کہ ساڈے چوں کالے نیلے پیلے کوئی ہور نے، اسی یہ دیکھنا ہے کہ سارے بابا پیر محمد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے مرید نے. اسی یہ دیکھنا ہے کہ سارے حضرت بابا پیر سید دلشاد حسین شاہ رحمہ دے مرید نے. عزیزو یہ مانا کہ رنگ میں کالا حسن میں بھی ماند ہے، مگر ابا بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. لیکن ابا جڑا بھیجن والا ہے وہ تو 14ویں دا چاند ہے نا. تے حسن دا لباس عطا فرمایا. کیڑا حسن ہے؟ بیرونی حسن نہیں، یہ اندر دا حسن ہے. یہ اندر دا حسن ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ جڑا ہے سونا ہے اور خوبصورتی نو پسند کردا ہے. شکلاں والیاں پسند نہیں کردا. ایک چوڑے والیاں ناز کریں دیاں دور نکالیاں جامن، ایک کچڑ بھریاں راہ وچ کھڑیاں قرب حضوری پاون. ایک کچڑ بھریاں جڑیاں نے انہاں دے دل دے وچ صدق ہوئے، پیار ہوئے، محبت ہوئے، اندر دا حسن ہوئے، وہی سونیاں ہوندیاں نے. جس کا پی سنگ بیتے ساون، جس کا پی سنگ بیتے ساون، اس دلہن کی رین سہاگن. جس کا پی سنگ بیتے ساون، اس دلہن کی رین سہاگن. جس ساون میں پیا گھر نہیں، آگ لگے اس ساون کو. لاجپال لاجپال زندہ باد. جس کا پی سنگ بیتے ساون، اس دلہن کی رین سہاگن. جس مرید دے نال پیر ہر دم ہوئے، اس مرید دا دن عید وانگو تے ہر رات شب رات وانگو گزر دی ہے. بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب لکھ دے نا در عرفان چ، ہر دن عید تے ہر رات شب رات وانگو پئی گزر دی ہے میرے نال بیلی. جتھے خواجہ دا ہوئے ہر روز دا پھیرا، اتھے ہوران دا ہونا ہے محال بیلی. خواجہ خواجہ کر دے میرے دن رات گزرے، میرے جیا بھی کوئی خوشحال بیلی. خواجہ خواجہ کر دے میرے دن رات گزرے، میرے جیا بھی کوئی خوشحال بیلی. جس کا پی سنگ بیتے ساون، اس دلہن کی رین سہاگن. جس ساون میں پیا گھر نہیں، جس ساون میں پیا گھر نہیں، آگ لگے اس ساون کو. جس دور دے وچ، جس دن دے وچ، جس رات دے وچ مرید نو پیر اے نہ پوچھے میرے مریدہ تیرا کی حال ہے، اس مرید دی بھی کوئی زندگی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، جسم دے اندر کیڑے چل گئے، کیڑیاں نے جسم کھا لیا. تے جڑا کیڑا گرے آپ انہوں چک کے اپنے زخم دے وچ رکھ لین. مان تیرا رزق رب تعالیٰ نے ایتھے دیکھیا، تو اتبار کیوں گردا ہے. تے جدوں تنگ آ گئے تے پھر سنے رب نو پکاریا، عرض کی تھی مولا ہم تا شفا دے دے. تے اللہ تعالیٰ سنے رب نے شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہو گئے. کسے نے پوچھیا کہ ایوب بیماری دی حالت اور شفا دی حالت دے وچ کی فرق پایا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے مینوں کیڑا 2 ٹائم کٹدا سی. ایک واری صبح جدو سورج چڑھدا سی ادو کیڑا کٹدا سی،
تے او دی تکلیف مینوں سارا دن رہندی سی. شام نو جس وقت او دی تکلیف رفع ہو جاندی, سورج غروب ہوندا تے او کیڑا مینوں دوبارہ کٹدا. او دی تکلیف مینوں اگلے دن صبح تک رہندی اور پھر صبح او کیڑا کٹدا اور او دی تکلیف سارا دن رہندی. اور اس طرح جڑا ہے اے دن رات میرے گزر دے. تے پوچھیا کہ اے حالت بیماری سی, حالت مرض سی, لیکن حالت شفا دے کی حال ہے؟ فرمایا کہ جدوں مینوں کیڑا کٹدا سی بڑی تکلیف ہوندی سی تے سونا رب مینوں آپ پوچھدا سی میرے ایوب تینوں تکلیف تا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدری, 5 نعرے 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام پوچھتے نے, آپ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے کہ سونا رب جڑا ہے وہ مینوں 2 ٹائم پوچھدا سی میرے ایوب کیڑا کٹیا ہے ایری تکلیف تا نہیں ہوندی, ایری تکلیف تا نہیں ہے؟ اس آواز دے وچ ایسی چاہت سی, ایسی محبت سی, ایسا پیار سی کہ مینوں اپنی تکلیف بھول جاندی سی. میں اپنی کلفت نو, اپنی تکلیف نو بھول جاندا سی. میں سونے رب دی اس آواز دی راحت دے وچ گم ہو جاندا سی. جس کا پی سنگ بیتے ساون, اس دلہن کی رین سہاگن, جس ساون میں پیا گھر نہیں, آگ لگے اس ساون کو. میرے ایوب تکلیف تا نہیں, میرے ایوب تکلیف تا نہیں محسوس کردا, میرے ایوب درد تا نہیں ہوندا, میرے ایوب زیادہ درد تا نہیں ہوندا. کیا کہ میرا سونا رب مینوں صبح بھی پوچھدا سی, شام نو بھی پوچھدا سی, صبح نو پوچھدا سی تے شام تک او دی راحت جڑی ہے, او دی خوشی جڑی ہے, او دا انبساط جڑا ہے, میرے قلب دا پھیلاؤ جڑا ہے, میرے قلب دی خوشی دی انتہا نہیں ہوندی سی کہ میرے سونے رب نے مینوں آپ پوچھیا ہے میرے ایوب تکلیف تا نہیں ہوندی. مینوں یہ کہہ کے پوچھیا میرے ایوب, میرے ایوب, یا ایوبی, اے میرے ایوب تکلیف تا نہیں ہوندی, تکلیف تا نہیں ہوندی. حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے کہ میرا دل جڑا ہے اس آواز دے نال, خوشی دے نال کھل جاندا سی, باغ باغ ہو جاندا سی, انبساط قلب حاصل ہو جاندا سی. لیکن پھر شام نو جدوں کیڑا کٹنا پھر مینوں پوچھنا میرے ایوب تکلیف تا نہیں ہوئی. لیکن جدوں مینوں شفا ہو گئی, میں شفا مانگ لی, تو پھر رب نے بھی ایک گل پوچھنا, کیڑے نے کٹنا چھڑ دیتا, کیڑے میرے جسم تو دور ہو گئے, کیڑیاں نے کٹنا چھڑ دیتا. نہ صبح کیڑا کٹدا سی, نہ شام نو کیڑا کٹدا سی, نہ سویرے تکلیف ہوندی سی, نہ شام نو تکلیف ہوندی سی. نہ سویرے میرا سونا رب پوچھدا سی کہ میرے ایوب تکلیف تا نہیں ہے, درد تا نہیں ہے, نہ شام نو پوچھدے سن کہ میرے ایوب تکلیف تا نہیں ہے. بس میں حالت شفا دے وچ, اپنی صحت یابی دی حالت اور اپنی بیماری دی حالت دے وچ صرف اتنا فرق پایا ہے کہ میرا سونا رب جڑا ہے وہ مینوں یہ پوچھدا ہے بیماری کہ تکلیف تا نہیں ہے. جس کا پی سنگ بیتے ساون, اس دلہن کی رین سہاگن, اور جس ساون میں پیا گھر نہیں. ساون بڑا چنگا موسم ہے, جس ساون میں پیا گھر نہیں, آگ لگے اس ساون کو. ساڈا پیا جڑا ہے سانو دن نو بھی پوچھدا ہے, رات نو بھی پوچھدا ہے میرے مرید تیرا کی حال ہے, میرے مرید تو ٹھیک ہے, میرے مرید تیرا کی حال ہے. حضرت غوث اعظم پیران پیر بغداد شریف فرماندے ہیں مریدی لا تخف, مریدی لا تخف اللہ ربی, مریدی لا تخف اللہ ربی, میرے مریدہ خوف نہ کریں, اللہ جڑا ہے وہ میرا ہی رب ہے.
اللہ جڑا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مریدہ خوف نہ کریں، اللہ جڑا ہے وہ میرا رب ہے۔ گردیاں نو ڈگدیاں نو ڈھیندیاں نو کون سنبھال لیندہ ہے؟ میرا پیر آگے سنبھال لیندہ ہے۔ بھٹک دیاں نو کون سنبھال لیندہ ہے؟ میرا پیر آگے سنبھال لیندہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین قدوۃ سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ اللہ رحمہ دے کول ایک بندہ آکے مرید ہویا، میں نام نہیں لینا انہوں دا، فوت ہو گئے۔ زنا دی بیماری سی انہوں نے، تے آگے مرید ہویا جس وقت تے کہنے لگا کہ میں نے یہ بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ساڑھے سامنے نہ کری، ساڑھے سامنے نہ کری۔ جدوں وقت آیا واپس آ گیا مرید ہو کے شاہپور شریف تو، اپنا وقت دور گزر گیا، دن تے دن گزر دے گئے۔ ایک دن ایک بی بی دن نال شروع ہویا ہیلو ہیلو کرنی، میں بڑے پردے چ گل کرتا پیا تے دیکھیا تے اکھ دے وچ کوئی شے پہ گئی، اکھاں مل کے ویکھیا تے سرکار پیر محمد حسین شاہ صاحب اتھے کھڑے تھے، پیراں تے ڈگ پیا، پیراں دا بوسہ لیتا۔ اس بچی نے گھر جا کے شکایت کیتی کہ فلاں بندے نے میرے نال یہ حرکت کیتی ہے، میرے پیراں تے بوسہ دیتا ہے۔ بار کیف بات لمبی ہو گئی، ایک دفعہ معاملہ ہویا، دو دفعہ معاملہ ہویا، تین دفعہ معاملہ ہویا، تیسرے معاملے تو بعد انہوں جسم اگ لگ گئی تے آیا دوڑیا شاہپور شریف۔ حضرت قبلہ عالم شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ اللہ رحمہ کو میں واقعہ اپنے کناں نال سنیا ہے۔ میرا راوی صدوق ہے، سکہ ہے، اصدق ہے، سچا ہے۔ میں اپنے راوی دی سچائی دے اتے مینوں یقین ہے، کیوں؟ حدیث دا یہ معاملہ ہے کہ جدوں کسے کو حدیث لو اے دیکھو کہ وہ بندہ سچ بولدا ہے کہ نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بندے کو بڑا دور سفر کر کے گئے حدیث لین واسطے، جدوں وہ دے کول گئے تے وہ خالی ڈبہ جڑا ہے اپنے گھوڑے نو وکھاوے۔ آپ پوچھیا کہ یہ ڈبے دے وچ کوئی شے ہے؟ آپ نے کہا کوئی شے نہیں، میں صرف گھوڑا پھڑنا ہے اپنا۔ آپ چپ کر کے وہ تو واپس پرتن لگے، انہیں گھوڑا پھڑیا، انہوں نے سلام لیتا، واپس پرتن لگے۔ انہیں پوچھا حضور کس طرح آئے سی؟ آپ فرماندے کہ آیا تو میں اس واسطے سی کہ میں سنیا تیرے کو ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، میں تیرے کو حدیث لین واسطے آیا سی۔ لیکن سنانا تو میرے کو باقی حدیث موجود ہے، کیا کہ میں لینی ہی نہیں، میں سننی نہیں کہ حضور تسی کیوں نہیں سننی؟ تسی مہمان ہو، اتنی دوروں چل کے آئے ہو، ایک حدیث واسطے چل کے آئے ہو، اتنا ہزارہا میل دا سفر کر کے آئے ہو، کیوں نہیں سنتے تسی؟ آپ نے فرمایا، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، جڑا ایک گھوڑے دے نال جڑا ہے وہ بے ایمانی کر سکتا ہے، ایک گھوڑے دے نال جھوٹ بول سکتا ہے، وہ امام بخاری دے نال جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ جڑا گھوڑے دے نال دھوکہ کر سکتا ہے، جڑا گھوڑے دے نال فراڈ کر سکتا ہے، جڑا گھوڑے نو خالی ڈبہ دکھا کے محض پھڑن واسطے وہ دے نال جھوٹ بول سکتا ہے، وہ بخاری دے نال جھوٹی حدیث کیوں نہیں سنا سکتا؟ بے شک تیری حدیث صحیح ہے، درست ہوئے گی، لیکن راوی جڑا ہے وہ صدوق نہیں ہے، راوی جڑا ہے صادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ لہذا امام بخاری نے سچے راویاں کو لو حدیثاں لیتیاں ہیں۔ اسی بھی اپنے پیر و مرشد دی گل جڑی ہے اپنے سچے راوی کو لو لیتی ہے۔ میرے قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں شاہپور شریف دے وچ ساڈا کھوہ چلدا سی تے مٹی ریتری سی اتھے، تے مینوں بابا جی سرکار فرمان دلشاد مٹی لا، بن نہ ٹوٹ جائے، بن نہ ٹوٹ جائے کھالے دا، تے میں مٹی چڑھا رہا سی تے وہ بندہ میں کھالا بنا لیا،
پانی چلدا پیا وچ کھالے چ تے بندہ آیا آ کے پانی دے وچ بہ گیا کھالے دے وچ لمحہ پہ گیا جدوں کھالے چ لمحہ پیا تے پانی نو ڈاف لگی تے پانی کھالے دے کنڈیاں دے اتوں تر گیا جدوں کنڈیاں دے اتوں تریا تے ریتلی زمین دے جڑے کھالے ہوندے نے وہ کداں دے ہوندے نے کھر جاندے نے تے بابا جی پیر شاہ صاحب فرماندے میں بڑے غصے دے نال حضرت سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ اپنے والد گرامی نو اے گل کی ابا جی اب دیکھو کون بندہ آ گیا جنہیں میرے بنائے ہوئے کھالے جڑے نے ٹا چھڈے نے آپ نے توجہ کیتی اٹھیا اٹھ کے سرکار دے قدماں تے ڈگ پیا چرناں تے ڈگ پیا آپ نے فرمایا او میں صرف تیرے جوگا رہ گیا ہاں مینوں دنیا دے وچ اور کوئی کام نہیں ہے میں صرف تیرے جوگا رہ گیا ہاں کہ تو ہٹدا ہی نہیں اپنے کام تو تے میں تیرے ورگا تیرے جوگا رہ گیا پیر مریداں دے سر تے رہندا پیر مریداں دے سر تے رہندا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے تے پیر جڑا ہے وہ اپنے مریداں دے سر تے رہندا ہے سچے ہون یا جھوٹے کسی نے ایویں جھوٹ موٹ ہتھاں چ ہاتھ دیتا ہوئے ایک بندہ آیا انہیں سلطان العارفین دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتا تے مرید ہو کے چلا گیا انہیں کہا میں تا ایویں کیا گیا میں تا ایویں کر آیا ہے تے پھر آیا آپ نے فرمایا دوستا گل سنن لگیا اکھاں بند کر اکھاں بند کیتیاں ویکھ تیرے ہاتھ کتھے نے تے جدوں نے ویکھیا تے او دے ہاتھ جڑے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں دے وچ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری او دے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں سی حضرت قبلہ عالم شیخ الاسلام فرماندے نے سہ کوہاں تے بیٹھا مرید ہوئے کرن دستگیری سہ کوہاں تے بیٹھا مرید ہوئے کرن کتاہی نہ کدے پیر دے ہاتھ ید اللہ فوقا ایدیہم دستگیری کر دے دستگیر دے ہاتھ اینا ہتھا تے اونا ہتھا وچ فرق بوتا کتھے پیر تے کتھے بے پیر دے ہاتھ گل سمجھ دلشاد تدوں آوے جدوں ہتھ آمن کسے فقیر دے ہاتھ لاجپال سہ کوہاں تے بیٹھا مرید ہوئے کرن کتاہی نہ کدے پیر دے ہاتھ ید اللہ فوقا ایدیہم دستگیری کر دے دستگیر دے ہاتھ اینا ہتھاں تے اونا ہتھاں وچ فرق بہتا کتھے پیر تے کتھے بے پیر دے ہاتھ گل سمجھ تدوں دل شاد آوے جدوں ہاتھ آمن کسے فقیر دے ہاتھ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بندیا ویکھ لے اکھاں بند کر ویکھ لے تیرے ہاتھ کیڑے ہتھاں دے وچ نے چاہے تے انہاں ہتھاں دے وچوں اپنے ہاتھ کڈ لے چاہے تے انہاں ہتھاں دے وچ اپنے ہاتھ دے ہی رکھ میرا کام سی تیرے ہتھاں نوں انہاں ہتھاں تک پہنچا دینا لوکی ایویں بھی مرید ہو جاندے نے لوکی ایویں بھی مرید ہو جاندے نے ویکھیا چاکھی بھی مرید ہو جاندے نے پھڑ تڑ کے بھی مرید ہو جاندے نے لیکن میرا پیر جڑا ہے وہ انہاں جھوٹے ہون یا سچے انہاں سچیاں مریداں دے سراں تے تے رہندا ہی رہندا ہے پر جھوٹے مریداں دے سراں تے بھی رہندا ہے جھوٹے مریداں دے سراں تے بھی رہندا ہے کچھ مرید ایسے بھی ہوندے نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جدو مومنہ دے نال ملدے نے کہندے نے اسی تا ایمان لے آئے ہیں اسی تا صاحب ایمان ہیں اسی تا ایمان والے ہیں جس طرح توڑا ایمان ہے اس طرح ساڈا ایمان ہے جس طرح تسی ایمان والے ہو اسی بھی ایمان والے ہیں تسی کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تسی شہادت دیتی اسی بھی شہادت دیتی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جدو ایمان والیاں دے نال انہاں دی ملاقات ہوندی ہے قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
لیکن جدوں اپنے شیطانہ دے نال تنہا ہندے نے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اسی تا انہاں نال جا کے جڑا ہے اسی انہاں نال جا کے مذاق کر رہے ہیں فراڈ کر دے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور چ بھی اداں دے لوگ ہوندے سی سرکار دے دور وچ بھی ایداں دے لوگ ہوندے سن ایداں دیاں حرکتاں کردے سن ایداں دیاں گلاں کردے سن تے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن دے وچ انہاں دی اس حالت نو بیان کر دیتا کوئی پول نہ جاوے کوئی رہ نہ جاوے کوئی انہوں پلیکھا نہ ہو جائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جدوں وہ اپنے ایمان والیاں دے نال جدوں ایمان والیاں دے نال ملدے نے کہندے نے اسی صاحبان ایمان ہیں اسی ایمان والے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اسی تا دھوکھا کر دے انہاں جا کے اسی کڑا ایمان لے آئے ہیں وہ اسی کڑا مندے نے اسی کڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مندے ہیں اسی تا ایویں جا کے انہاں کر دے اسی تا انہاں جا کے ایویں کر دے نے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں نے کتنی بری تجارت کیتی ہے انہاں نے دنیا دے وچ رہ کے کی کھٹیا ہے ایدہ مطلب صدق جڑا ہے سچائی جڑی ہے وہ اصل چیز ہے دل دی وزیر جڑی ہے وہ سچی زبان ہے زبان نہیں سچی زبان ہے اگر زبان سچی ہے تو وہ دل دی وزیر ہے اگر زبان سچی نہیں ہے وزیر ہوندہ ہے سپوکس مین وزیر ہوندہ ہے سپوکس مین تے جدو سپوکس مین جڑا ہے دیکھو نا ساڑی ایک حکومت ہے او دا ایک سپوکس مین ہے ایک او دا وزیر اطلاع و نشریات ہے کہ نہیں زبان جڑی ہے دل دی وزیر اطلاعات و نشریات ہے وزیر اطلاعات و نشریات جھوٹ کرے تے دل پامے کتنا ہی سچا کیوں نہ ہوئے کی سمجھو گے جھوٹ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اسی تا انہاں نال جا کے فراڈ کر دے ہیں دھوکہ کر دے ہیں چنانچہ دل جڑا ہے بعد وقت زیادہ ہو گیا میں نو 1 گھنٹہ ٹائم دیتا سی انہاں نے دل جڑا ہے وہ نفس دے قلعے دے پاس پہنچیا جس وقت نفس دے قلعے دے پاس پہنچیا تے اوتھے جا کے اس نے اپنا جڑا ہے فوجاں نو سدھا پدرا کیتا ہجے وہ روح دے قلعے چوں نکلیا کہ نفس دے قلعے دے اندر او دے جاسوساں نے جاسوس بڑی چیز ہوندے نے قدم قدم دی اطلاع رکھ دے نے MI والے ہوندے نے CIA والے ہوندے نے CID والے ہوندے نے FIA والے ہوندے نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA والے ہوندے نے MI والے ہوندے نے ملٹری دے وچ پھر ملٹری دی اپنی ایک سیکرٹ سروس ہوندی ہے تے اے جاسوس جڑے نے اے بڑے ود ہوندے نے اے کی کردے نے اے دوسرے گروہاں دے وچ شامل ہو جاندے نے دل بادشاہ دی فوج دے وچ بھی جاسوساں نے ٹول آئی کہ کتھے چلے نے اے فوجاں دا رخ کدھر ہے تے پتہ اے لگیا کہ دل بادشاہ دی فوجاں دا رخ جڑا ہے نفس بادشاہ دے قلعے ول ہے جاسوساں نے جا کے اپنے بادشاہ نو اطلاع دیتی کہ روح بادشاہ نے اپنے بیٹے دل بادشاہ نو توڑے تے حملہ کرن واسطے بھیجیا ہے او دے نال بڑیاں فوجاں نے نمازاں دیاں فوجاں نے روزیاں دی فوجاں نے زکاتاں دیاں فوجاں نے حج دیاں فوجاں نے ذکر الہی دیاں فوجاں نے تسی کی کرو گے حضرت دل بادشاہ آ رہے نے فوجاں انہاں دے نال نے جاسوساں نے جا کے خبر دے دیتی نفس بادشاہ بڑا گھبرایا
انہیں اپنے وزیر نو بلایا. ہن اے دسو کہ نفس دا وزیر کون ہے؟ نفس دا وزیر کون ہے؟ شیطان. نفس دا وزیر شیطان ہے. شیطان دے بھٹکان دے طریقے عجیب و غریب ہوندے نے. عجیب و غریب طریقیاں دے نال تاڈے قلب دے وچ او خرابی پیدا کردا ہے، تاڈے نفس دے وچ خرابی پیدا کردا ہے. کہندے نے کوئی اللہ دے ولی سن. جے بھی مینوں کوئی تھوڑا ٹائم دو گے تو میرا ٹائم پورا ہو گیا. مینوں 60 منٹ دا ٹائم دیتا سی تو میرا ٹائم پورا ہو گیا. حضرت دوستو یار تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، جگہ ساڈے کو بہت تنگ ہے. پیچھے دوست ذرا تنگ ہوندے نے ساڈے، ذرا آ رہے نے پھر دوبارہ مڑ جاندے نے کہ پنڈال چ جگہ نہیں ہے. جگہ پتہ نہیں کیوں تنگ ہو گئی ساڈی. دل تنگ نہیں ہونے چاہیے. دل نہ تنگ کرو، اگے کوئی ہو جاؤ. دل نہیں تنگ ہونے چاہیے. جے دل تنگ ہو گئے تو پھر کہنے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. جیڑا تنگ آ جاندہ ہے وہ جنگ دے اتے اتر آندہ ہے. حضرت سادی صاحب لکھ دے نے، میں ان فارسی شعر نہیں پڑھنا، ٹائم تھوڑا گا، کہ جدوں انسان تنگ آ جاندہ ہے، مایوس ہو جاندہ ہے، اذا یائس الانسان طال لسانہ، جدوں انسان مایوس ہو جاندہ ہے، تنگ آ جاندہ ہے، تو دی زبان جڑی ہے وہ لمبی ہو جاندی ہے. جیویں کہ ایک مغلوب بلی جڑی ہے وہ کتے دے اتے حملہ کر دیندی ہے. حالانکہ بلی کتے تو ڈر دی ہے، کتے دا ادب کر دی ہے، وہ تو ڈر دی ہے، دور دور بھائی دی ہے. کتا ایک باری بہو کرے تے بلی دم دبا کے دوڑ جاندی ہے. لیکن جنہوں بلی یہ ویکھ لے کہ ہن دوڑن دا کوئی راہ نہیں ہے، اس وقت بلی جڑی ہے وہ کتے دیاں اکھاں کٹ لیندی ہے. اذا یئس الانسان طال لسانہ، اذا یئس الانسان، اذا یئس الانسان طال لسانہ، جدو انسان مایوس ہو جاندہ ہے وہ دی زبان جڑی ہے وہ لمبی ہو جاندی ہے. اردو چونوں کہنے ہیں تنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد. کسے نو ہن سمجھ آوے یا نہ آوے، تنگ جڑا بندہ آ جاندہ ہے وہ پھر جنگ دے اتے اتر ہی آندہ ہے. بات ہو رہی سی دل بادشاہ دی، او دا وزیر جڑا ہے وہ سچی زبان ہے. نفس بادشاہ او دا وزیر جڑا ہے شیطان ہے. شیطان دے پٹکان دے طریقے جڑے نے وہ عجیب و غریب ہیں. وہ برائی دا حکم دیندہ ہے. نفس جڑا ہے شیطان دی مائیت دے نال جڑ جاندہ ہے، تے جڑا جی دی مائیت نال جڑ جائے او دی اوہو جی کیفیت ہو جاندی ہے. اللہ والیاں نال جڑ جائے تے اللہ اللہ کرن لگ پندہ ہے. شیطان والے نال جڑ جائیے تے بندہ شیطانی کرن لگ پندہ ہے. اللہ والے نال جڑ جائیے تے قلب سدھا ہو جاندہ ہے، تے شیطان نال جڑ جائیے تے قلب دی کیفیت ہور ہو جاندی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ساڑھے قلبہ نو ٹیڑا نہ کری، ساڑھے قلبہ نو سدھا رکھی. اہدنا الصراط المستقیم، سانو ہدایت دے سدھے رستے دی. شیطان دے بہکان دے طریقے عجیب و غریب ہوندے نے. تے کوئی اللہ والا سی، انہیں کیا کہ شیطان نو ملنا چاہیدہ ہے، شیطان نو ملنا چاہیدہ ہے، او دینا ہیلو ہیلو کرنی چاہیدی ہے، انہوں پوچھنا چاہیدہ ہے تو کیمیں کیمیں بہکاندہ ہے. تو ایک دن اونا نو شیطان ٹکر گیا، ایک دن شیطان ٹکر گیا. انہاں پوچھا تیرا نا کی ہے؟ انہیں کہا میرا نا ابلیس ہے، تے مردودیت جڑی ہے وہ میری صفت ہے. میرا نام ابلیس ہے، مردودیت جڑی ہے وہ میری صفت ہے. آپ ولی اللہ فرماندے نے او بھائی میں تو تینوں بڑے چر تو لبدا پھردا سا، میں تو تیرے نال ملاقات کرنی چاہندا سا. نے کہا جی عجیب آدمی ہو، لوکی تو مینوں ویکھنا نہیں چاہندے، میں جو انہاں دے کول آواں وہ کہندے ہیں
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں انہوں دے کول آواں وہ کہنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یار دی وصل ٹھیک کرو سنو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تسی بڑے عجیب ہو. تسی شیطان نو ملنا چاہتے ہو، میرے نال ملاقات کرنا چاہتے ہو. کیوں ملنا چاہتے ہو؟ لوگ تا میرے کولوں سہ سہ کو دور پجدے نے. میں نیڑے آواں تے ہتھیار میرے تے چلا دیندے نے، تیر چلا دیندے نے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تے میں انہاں دی لاہور سن کے پراں ہو جاندہ ہاں، لیکن جدوں او لاہور دے اثر چوں باہر نکلدے ہیں میں پھر انہاں دے کول آ جاندہ. تسی مینوں کیوں ملنا چاہتے ہو؟ بزرگ فرماندے نے اے دس مینوں کہ شیطان بنن واسطے کی عمل کرنا چاہیے ہے. میں جے شیطان بننا ہوئے تے میں کی عمل کراں؟ انہیں کیا لے وہی گل ہے، گل بن گئی. اللہ دا ولی ہے، میرے ہتھیار تے چل دے نہیں، میرے سطر جڑے نے تے چل دے نہیں، میرے ہتھیار تے چل دے نہیں. میں کی کراں؟ میں انہوں بھٹکان دی کوشش کیتی، یہ نہیں بھٹکیا. انہیں آپ ہی بھٹکنا چاہتا ہے. ضرور ضرور بے ضرور یہ دے پیر نے انہوں گالاں کڈیاں ہونیاں، یہ دے پیر نے انہوں گالاں کڈیاں ہونیاں، یہ دے پیر نے انہوں گالیاں کڈیاں ہونیاں، یہ دے پیر نے انہوں لتر مارے ہونے، یہ دے پیر نے انہوں چھتر مارے ہونے، یہ دے پیر نے انہوں کچھ نہ کچھ برا پلا کیا ہوئے گا. یہ پارٹی بدلنا چاہتا ہے، اس واسطے پارٹی بدلنا چاہتا ہے کہ ادھروں انہوں کچھ نہ کچھ پٹھا کم ہو گیا ہے. کیا کہ چلو ایک بندہ جے لوٹا ہونا ہی چاہتا ہے، پارٹی بدلنا چاہتا ہے، فلور کلاسنگ کرنا چاہتا ہے، رب دی پارٹی چوں، رحمان دی پارٹی چوں شیطان دی پارٹی چاہنا چاہتا ہے. تے مینوں کی تکلیف ہے؟ مفت دے وچ ایک بندہ لبدا ہے، بندہ بھی ہو جا ہے جڑا اللہ دا ولی ہے، اللہ دا دوست ہے. تے میں جے اینوں ہٹکا دیاں گا، بھٹکا دیاں گا رب دے رستے تو تے میری وڈی کامیابی ہونی ہے. شیطان نے چند لحظیاں دے وچ، چند ثانیاں دے وچ ساریاں گلاں سوچ لئیاں. انہیں کہا لاؤ جی پا دسو شیطان بننا چاہتے ہو؟ انہیں کہا بالکل میں تیرے ورگا بننا چاہتا ہے، میں تیرے ورگا بننا چاہتا ہے. انہیں کہا کہ یہ تو نہیں تسی میری گدی نشینی لینی چاہتے ہو؟ کہتے یہ تو نہیں کہ تسی میرے تختہ الٹ کے میرے تختے تے قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں 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 یہ سب کچھ نہیں ہے. میں صرف اور صرف جڑا نا تیرا جڑا نا چیلا بن کے تیرے ورگا بننا چاہنا ہاں کہ مرید جڑا ہے انہوں اپنے پیر ورگا ہونا چاہیے ہے. مرید دے وچوں پیر دی خوشبو آنی چاہیے ہے، بیٹے دے وچوں باپ دی خوشبو آنی چاہیے ہے، اور مرید دے وچوں او دے پیر دی خوشبو آنی چاہیے ہے. انہیں کہا میں تا تیرا چیلا بننا چاہنا ہاں، تیرا چیلا بننا چاہنا ہاں، تیرا چانٹا بننا چاہنا ہاں، تیرا چیلا چانٹا بن کے میں شیطان بننا چاہنا ہاں. تو مینوں دس او دے واسطے کی اصول نے، کی گر نے تیرے، او مینوں گران دے نال ذرا تھوڑا جا میری راہنمائی کر. کہندا جی گل سنو، تسی اللہ دے ولی ہو؟ انہیں کہا جی ہاں جی. کنی محنت کیتی تسی؟ ولی اللہ نے کہا جی میں اینے سال جڑا ہے اللہ اللہ کردہ رہا، اینے سال میں نمازاں پڑھیاں، اینے سال میں روزے رکھے، اینیاں میں زکاتاں دیتیاں، اپنے جسم دی زکات دیتی، مال دی زکات دیتی، اینے میں حج کیتے، ہر سال میں حج کیتے. تو تو بعد یہ مرتبہ رب تعالیٰ نے میں عطا فرما دیتا کہ میں ولی اللہ ہو گیا. پر میں ہن تیرے ورگا بننا چاہنا ہوں، پر میں ہن تیرے ورگا بننا چاہنا. نے کہا گل سنو جی کنی محنت کیتی تسی، کنی مشکل کیتی، کنی مشکل کٹی. دیکھو تسی کنے پرابلم دے وچ رہے ہو، اپنی زندگی دے کنے سال تسی ضائع کیتے رب والا بنن واسطے، اللہ دا ولی بنن واسطے، میرا چیلا بنن واسطے.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਂਟੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਫਾਇਦਾ ਸਵੈਤੁਹੂ व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੇ। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इबलीस, सवाए तेरे होर किसी ने सजदा नहीं रोकिया। तू सजदा नहीं किया, बाकी सारे ने सजदा कर दिता, कट्ठियां सजदा किया। कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इबलीस ने कहा उस्ताद मोहतरम तुसी सजदा नहीं किया सी। ने कहा जनाब अच्छा फिर गल है, मैं तेनू मोटी जी गल दसा। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਖਰੁਜ ਮਿਨਹਾ ਫਇਨਕਾ ਰਜੀਮੁਨ ਵਇਨ ਅਲੈਕ ਲਾਨਤ ਇਲਾ ਯੌਮਿद्दीन। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਰਦੂਦ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਰਦੂਦੀਅਤ ਦਾ ਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਬਲੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਜਦੇ ਦਾ, मैं सजदा नहीं किया, तुसी भी सजदा करना छड्ड दिओ।